الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کے موضوع جو سلسلہ جاری ہے، ذکر الہی اور اطمینان قلب۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جو ذہنی انتشار کا شکار ہے اور ایک بے چینی اور بے سکونی کہ قلب کو اطمینان نہیں، مطمئن نہیں، جو حالات ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اور اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو ان مشکلات میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کی موجودہ یہ جو بیماری ہے، یہ وائرس ہے، وہ ہر گھر کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان بے چین اور بے قرار سکون کی تلاش میں، ہم نے سوچا کیوں نہ ایسے موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ جو کہ ہماری اس بے چینی اور بے قراری کو ختم کر سکے اور ہمارے دل کے اندر اطمینان پیدا ہو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس کے سلوشن کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے جو بہت ہی مؤثر ہے کہ اگر انسان اس راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اپنے بے سکون دل کو قرار پہنچا سکتا ہے، اور وہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی یعنی کہ اپنے کریٹر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، کیونکہ وہی ذات رب العزت ہے کہ جو ہر پریشانی کا مداوع کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہیا کرتا ہے وہ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ لہٰذا وقتی ایک علاج اور وقتی ایک کہنا چاہیے ٹریٹمنٹ وہ دنیا میں ہمیں مل جاتا ہے، مگر اگر ہم پرماننٹ ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، مستقل اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، پرسکون ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وہ صرف اور صرف ذات رب العزت سے رجوع کرنے ہی میں ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ذکر کے معنی یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ذکر الہی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف، اپنے مرکز کی طرف، کیونکہ انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرب کو، اور جب فطرت کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے تو نیچرلی انسان جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر بے سکونی پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے مرکز سے دور ہونے لگتا ہے، مگر جب وہ اپنے مرکز سے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے سائے رحمت میں اس طریقے سے آ جاتا ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے، بلکہ پریشانی خود پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو قرب الہی میں اس حد تک ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی آزمائش اور ابتلا اس کے قوت ارادی کو اس کمزور نہیں کر سکتا، اس کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ بھرپور طاقت ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو فطرت سے قریب کرتا ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے قرب الہی، یہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے
یہ فطرت کا تقاضا ہے قرب علم، مگر انسان اس بات کو ریئلائز نہیں کرتا ہے، اپنے اندر وہ فہم وہ ادراک پیدا نہیں کرتا ہے کہ وہ فطرت کے نظام کو نیچر کو سمجھ سکے۔ جتنا انسان نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں کہہ رہی ہوں کہ جب اس کو کوئی ٹاسک ملتی ہے، کوئی ابتلا ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ نیچر سے قریب ہوتا ہے لہٰذا وہ ہر ٹاسک کو، ہر چیلنج کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے خیر و خوبی کے ساتھ فیس کرتا، اس کا مقابلہ کرتا اور اپنے آپ کو اس چیلنج میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو اس وقت شدید ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو نیچر سے قریب کرنے کی، فطرت سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی، اس مرکز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی کہ جو کہ ہمیں قوی اور طاقتور بنا سکتی ہے اور ہمارے دل کو مضبوط کر سکتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی نا امیدی، مایوسی، ڈپریشن، اس طرح کے احساسات جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے قلب کو مجروح نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی دل سوز خبر، بہت ہی صدمے کی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں میں سے ظاہر ہے واٹس ایپ کے تھرو سب کو معلوم بھی ہوگا کہ ہمارے اہل تشیع کے عالم دین سید منتظر عباس نقوی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر اسکرین پر ان کی پکچر آ جائے تو آپ لوگوں سے التماس کی گئی ہے فیملی کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے کہ آپ کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کا ہدیہ بھی پیش کریں۔ خداوند کریم ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی سفر آخرت کی منزلوں کو ان کے لیے سہل اور آسان فرما۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو پیغام حق کو، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے جس کی وہ نشر و اشاعت کرتے ہیں اور ذاکری جیسی عظیم خدمت کو سر انجام دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے انجام کو بخیر کرتا ہے۔ تو مگر یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے اس سفر آخرت کی منزلوں کو سہل اور آسان کرنے کے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ تمام مومنات آج جس کے ملک میں جو وقت ہے نماز وحشت کا بعد از مغرب و عشاء اس کو آپ جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ یہ ہمارا ایک فرض ہے اور ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ جنہوں نے تعلیم حق کو، تعلیمات رسول اور آل رسول کو ہم تک پہنچایا اور اس خدمت میں پیش رہے ہیں۔ اب ناظرین ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آج ہمیں ایک دانشور نے پاکستان کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری ریکویسٹ پہ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ذکر الہی اور اطمینان قلب کے موضوع پر ان کی جو گزارشات ہیں، ان کا جو ریسرچ ہے، ان کا جو علم ہے وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں سید اسد زیدی صاحب کو کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں ہدایت ٹی وی لنڈن کی اینکر پرسن محترمہ فرحت رضوی صاحبہ
اور ہدایت ٹی وی لندن کے تمام خدمت گزاران کے لیے کہ جنہوں نے اس نازک ترین صورتحال کہ جب کہ پوری انسانیت ایک وبائی موذی مرض یعنی کورونا کے حوالے سے جس صورتحال کا شکار ہے کہ دنیا کی بیشتر آبادی یعنی دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی گزشتہ چند ماہ کے دوران یا تو مکمل لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزری اور گزر رہی ہے یا اس وقت نیم لاک ڈاؤن کی صورتحال کا شکار ہے، اور دنیا کی بیشتر آبادی اس وقت اس مرض کا شکار ہو کر یا تو آئسولیشن کا شکار ہے یا دیگر انسان ہر لمحہ اس خوف کا شکار ہیں کہ کہیں وہ بھی اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور ایسے ماحول میں آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم اور غور طلب ہے کہ خدا کا ذکر اور اطمینان قلب۔ یقیناً اگر انسانیت کو اس مرض سے نجات حاصل کرنی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مسائل اس وقت انسانیت کو درپیش ہیں ان سے نکلنے کی واحد راہ نجات اگر کوئی ہے تو وہ قرآن اور سیرت رسول، قرآن اور سیرت اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور اہل بیت رسول، اور اسی کی راہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ وظائف کا بھی تذکرہ کرتے چلوں، اور چونکہ دنیا بھر سے لوگ مختلف بیماریوں اور مختلف امراض کے حوالے سے اور مختلف مسائل اور پریشانیوں کے حوالے سے دعا کے سلسلے میں مجھ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، اور میں یقیناً بارگاہ امام زمان علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہوئے شب و روز ان دعاؤں میں مصروف رہتا ہوں، تو آج کے اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ کچھ تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا نقطہ چیز کی جانب ہم نے اپنی توجہات کو مبذول کرنی ہے اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے، وہ ہے کہ ہم نے پوری یکسوئی کے ساتھ خداوند عالم کی جانب اپنی رغبت اختیار کرنی ہے، اور اس یکسوئی کے لیے جس قرآنی آیہ مبارکہ سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، جس قرآنی دعا سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الزمر، اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ خالق دو جہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو جو پہلی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں بندہ مومن کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور دوسری آیہ مبارکہ میں خداوند عالم کی جانب سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو مجھ پر یعنی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ میں یعنی خدا اس کی مدد و نصرت اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے اس کے لیے کافی ہوں۔ تو پہلی چیز جس کے ہم نے خداوند عالم کی جانب اپنی یکسوئی کو مبذول کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 38 سے استفادہ کرنا ہے کہ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے نفس کو ہر لمحہ شیطان کی جانب سے شرارتوں کا سامنا ہے، ہر لمحہ شیطان اور اس کے چیلے ہمیں گناہوں برائیوں کی جانب اکسا رہے ہوتے ہیں۔ تو نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا راہ اختیار کرنی ہے تاکہ اس چیلنج اور دیگر جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو یہاں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ یوسف، اس کی آیت نمبر 53، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابریء ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور الرحیم، اور میں اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، بے شک نفس بہت زیادہ برائیوں پر اکساتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کی رحمت شامل حال ہو، یقیناً میرا پروردگار بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ کہ نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے استفادہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دل کی روشنی کے لیے یعنی دل کی نورانیت کے لیے ہمیں کیا راہ اختیار کرنی ہے، کیونکہ اگر دل میں نورانیت ہوگی، دل میں روشنی ہوگی تو ہی ان مشکلات کے گرداب سے نکلنے کے لیے ہمیں خداوند عالم کی جانب سے مدد و نصرت بھی حاصل ہوگی۔
تو دل کی روشنی کے لیے ہمیں قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ سے استفادہ کرنا ہے، جس دعا سے استفادہ کرنا ہے، وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، سورہ مبارکہ التحریم، اس کی آیت نمبر 8۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پالنے والے ہمارے لیے نور کی تکمیل فرما اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب انسان کے دل میں روشنی ہوگی، جس وقت باطنی روشنی ہمارے دل کے اندر سرایت کرے گی، تو تبھی خداوند عالم کی جانب سے ہماری جانب دستگیری اور مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، اور اسی کی راہ سے ہم مشکلات کے گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ اور مشکلات کے گرداب سے نکلنے کے لیے قرآنی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیہ کریمہ، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ اور یقیناً یہی وہ نفس پر ظلم ہے جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نفس کی شرارتیں یقیناً ہمارے اس نفس پر ظلم کی وجہ سے ہیں جو کہ ہم خود اپنے نفس پر ڈھارے ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہ نفس پر ہم ظلم کر چکے اور ہم گناہوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو گناہوں سے مغفرت کا تدارک بھی تو ہم نے اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی راہ اختیار کرنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے استفادہ کریں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی سورہ مبارکہ القصص آیت نمبر 16۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تو مجھے بخش دے۔ تو جب یہ دعا جو کہ الہی نمائندے کی دعا ہے، جب یہ بارگاہ رب العزت میں پہنچے گی، تو یقیناً خدا جو غفور رحیم ہے وہ ہم پر مہربان ہوگا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نوح نے یہ دعا فرمائی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو، اور مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ تو خداوند عالم سے ہم نے مغفرت گاہے بگاہے طلب کرتے رہنی ہے، تاکہ جو ہم سے نفس پر ظلم ہوتے رہے ہیں، خداوند عالم ہمیں بخش دے اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہماری راہ ہمیں عطا کرے۔ مگر اس کے ساتھ جو سب سے اہم ترین وظیفہ جس کی جانب میں زور دوں گا، اور وہ وظیفہ ہے یاد امام زمانہ علیہ السلام۔ جب تک اس وقت پوری انسانیت یاد امام زمانہ علیہ السلام میں مشغول نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنی پوری توجہات کو انسانیت کے آخری نجات دہندہ امام زمانہ علیہ السلام کی جانب مبذول نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کسی مشکل پریشانی سے نہیں نکل سکتے۔ اور میں نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جب دنیا بھر کے مختلف ممالک سے افراد نے دعاؤں کے سلسلے میں رجوع کیا، کرونا مرض ہی نہیں بلکہ اس علاوہ پیچیدہ سے پیچیدہ امراض کے سلسلے میں جب لوگ دعا کے ذریعے دعا کے حوالے سے استفادہ کیا اور بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل اختیار کیا، تو بڑے سے بڑے امراض کو بھی ان دعاؤں کے ذریعے شکست دی اور مریضوں کو شفا حاصل ہوئی، اطمینان قلب حاصل ہوا اور ان کو سکون حاصل ہوا۔ سکون آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو انسانیت کو اس وقت راہ امام زمانہ علیہ السلام اختیار کرنی ہے، اور در محمد و آل محمد پر چلنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو راہ امام زمانہ علیہ السلام دکھائیں، اس گھاٹ پر لے کر آئیں کہ جہاں سے انسانیت کو سیراب ہونا ہے۔ یہی وہ چشمہ ہے جو کہ انسانیت کو سیراب کرتا ہوا انسانیت کی پیاس کو دور کرے گا۔ مگر اس صورتحال میں یہ دیکھتا ہوں انتہائی یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جہاں ایسے افراد جو بظاہر خدا اور رسول تعلیمات رسول سے دور تھے، مگر انہوں نے بھی اس مرض کے حوالے سے جو صورتحال انسانیت نے دیکھی، وہ لوگ بھی اس وقت نماز روزہ خدا کی عبادت کی جانب مشغول ہوئے۔ مگر ابھی بھی میں ایسے بے توفیق افراد کو دیکھ رہا ہوں، ایسے افراد جو کہ اس وقت بھی ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کر کے انسانیت کے ساتھ ایک بدترین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لائف سیونگ ڈرگز اس وقت شارٹ ہو رہی ہیں، وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے، آکسیجن سلنڈرز کی شارٹیج ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو جہاں اس وقت بندگان الہی کو خداوند عالم سے مغفرت طلب کرنی ہے، وہاں اس وقت بندگان الہی کو ہاتھ اٹھا کے چہاردہ معصومین اور بحق امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کرنی ہے کہ خداوند عالم ان افراد کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کے دلوں میں کچھ ایسا ڈال دے کہ یہ اپنے گناہوں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے باز آ جائیں، کہ نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر انسانیت کو اس وقت جس کرب سے دوچار کیے ہوں، خداوند عالم تو ہی ان کی ہدایت عطا کرنے والا ہے۔
اور ایسے ماحول میں جہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شیطان اور اس کے چیلوں کا سامنا ہے، جہاں ہمیں اپنے دل کو پاکیزگی کی جانب لے کر آنا ہے، جہاں ہمیں مختلف قسم کے غلط کار لوگوں سے بچنے کے لیے بھی قرآن اور سیرت رسول کے ذریعے ہم نے استفادہ کرنا ہے، وہاں ہمیں برے لوگوں کی فتنہ پروری سے بچنے کے لیے بھی قرآنی راہ اختیار کرنی ہے، اور اس کے لیے قرآنی دعا سے استفادہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انصرنی علی القوم المفسدین، پالنے والے فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی لنڈن اور ان کے تمام معاونین اور محترمہ فرحت رضوی صاحبہ جنہوں نے اس چینل کے ذریعے، اس گفتگو کے ذریعے مجھے سعادت عطا فرمائی، ان سب کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور تمام سامعین اور ناظرین کی تمام مشکلات و پریشانیاں قرآن اور اہل بیت کی راہ پہ چلتے ہوئے دور ہوں، اور پوری انسانیت کے آخری نجات دہندہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں نجات حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صاحب اب بہت اس کے بہت بعد شکریہ، دوسرا آپ نے نقطہ اتنے مختصر وقت میں اتنی جامع گفتگو فرمائی اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمایا، اور ہم آن ایئر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے اپنے مصروف شیڈول کے باوجود ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے علم سے ہمارے ویورز کو مستفید کرتے رہیں۔ خداوند کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ اسی طریقے سے قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں۔ بہت شکریہ ہماری دعوت کو قبول کرنے کا۔ جی ناظرین، یہ محترم دانشور اسکالر جناب اسد زیدی صاحب تھے کہ جنہوں نے موضوع کے حوالے سے بہت ہی جامع گفتگو فرمائی ہے، اور ان کی گفتگو میں ہمیں بہت سے ایسے پوائنٹس ملے ہیں کہ جو کہ ہم مسلسل اپنی سیریز میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، مگر جب ہم بار بار ان پوائنٹس کو سنتے ہیں تو وہ پھر دل تک اثر کرتے ہیں۔ تو ان کی گفتگو میں ظاہر ہے کہ ذکر الہی کی جب بات ہو تو کلام الہی اور احادیث رسول کا سہارا لینا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے قرآنی کئی آیات کو ریفرنس کے طور پہ بیان فرمایا، احادیث سے آل رسول کو آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ذکر الہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے کہ جو ہمارے اندر وہ ریزسٹنس پیدا کرتی ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے اور بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس کے لیے نیچرلی کہ جب تک ہمارے اندر یہ اویئرنس نہ پیدا ہو، قرب الہی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، معرفت رب ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر شیطان کی شناخت نہیں ہوگی، ہم اس کے وسوسوں کو، اس کی مس گائیڈنس کو ہم جو ہیں وہ پہچان نہیں سکیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرب الہی ہو، اور قرب الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہوشمندی اور وہ انسان کو اس طریقے سے عرفان کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں اس کو بہت واضح حق و باطل، خیر و شر نظر آتا ہے، مگر نیچرلی اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عبادات اپنی جگہ انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتی ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا مقصد، ہدف، نماز کا جو ہدف ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ مگر اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو کیا ہماری عبادات ہدف عبادت کو پورا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر عبادات کرنے کے باوجود ہم جو ہیں وہ نفسانی بیماریوں کا شکار ہوں، اور ہم گناہوں کی طرف ہم
متوجہ ہوں اور ہمارے اعضاء و جوارح سے گناہ سرزد ہو رہے ہوں تو پھر ہدف میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کب ہماری عبادت جو کہ فی سبیل اللہ ہم کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے، کب اس عبادت کے اندر کچھ ایسی شے شامل ہو گئی ہے کہ جس نے اس عبادت کی پاکیزگی اور اس عبادت کے اثر کو ہمارے لیے غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کروں گی بنی اسرائیل کے ایک عابد کے حوالے سے، جو ہمیں قلب سلیم جیسی کتاب کے اندر اس واقعے کو درج کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور مشہور تھا اپنی پوری کمیونٹی میں زہد اور عبادت کے حوالے سے۔ اب دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں غافل نہیں ہونے چاہیے، اپنی عبادتوں پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ اوکے ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم اس منزل پر پہنچ گئے۔ نہیں، ہر روز ایوری ڈے ہر ورشپر کے لیے ایوری ڈے چیلنج ہے کہ اس کی عبادتیں جو ہیں اور وہ محفوظ ہیں، اس کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، بے لوث ہے، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت کے اندر وہ درجات ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک عابد جو کہ بہت مشہور تھا۔ اب اس کو خبر ملی کہ ایریے میں ایک درخت ہے کہ جس کی لوگوں نے ورشپ شروع کر دی ہے، پوجا شروع کر دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وحدہ لا شریک کی ماننے والا، تو اس کو بہت تکلیف ہوئی اور اس عابد نے ارادہ کیا کہ میں اس درخت ہی کو کاٹ دوں گا کہ جس کے سبب لوگ جو ہیں وہ شرک کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے کلہاڑی لے کے بہت ہی عزم و ارادے کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچے اور انہی نے اس درخت کو جو ہے وہ کاٹنا شروع کیا کہ اتنے میں شیطان فوراً آیا اور اس نے منع کیا کہ اس درخت کو مت کاٹو۔ تو اس عابد نے کہا کہ میں ضرور اس درخت کو کاٹوں گا کیونکہ لوگ اس سے مس گائیڈ ہو رہے ہیں، اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور تم مجھے میرے ارادے سے روک نہیں سکتا۔ تو آرگیومنٹ کے بعد ان کی فائٹ شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑتے لڑتے وہ عابد اس شیطان پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے تو شیطان نے اب جو ہے وہ راہ فرار اختیار کی اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تم اس درخت کو مت کاٹو اور اس کے عوض میں تم کو روزانہ 2 درہم دوں گا اور وہ 2 درہم تم کار خیر میں استعمال کر لینا۔ تو اب عابد کو جو ہے وہ شیطان کے اس وسوسے میں، اس منصوبے میں انہوں نے حامی بھر لی اور وہ جو ہے درخت کاٹنے سے اپنے آپ کو انہوں نے روک دیا۔ اب شیطان نے ایک دن درہم بھیجا، دوسرے دن درہم نہیں آیا، تیسرے دن درہم نہیں آیا، تو اب ان کو عابد کو پھر جوش چڑھا کہ نہیں میں تو اب درخت کاٹ کے رہوں گا۔ اب جو وہ درخت کاٹنے کے لیے گئے تو پھر شیطان جو ہے وہ ان کے مقابلے پر آ گیا اور اسی طریقے سے آرگیومنٹ ہوا اور پھر فائٹ ہو گئی۔ اور اس فائٹ میں اب اس دفعہ کیا ہوا، اس دفعہ عابد جو تھا وہ شیطان کے غلبے میں آ گیا، یعنی کہ شیطان نے عابد کے اوپر غلبہ پا لیا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ کیا نام ہے میں اب تم پر قابض ہو گیا ہوں۔ تو عابد نے کہا اچھا مجھے جو ہے وہ درہم بھی نہیں چاہیے اور میں درخت بھی نہیں کاٹوں گا، اور مگر میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ کل میں تجھ پہ غالب آ گیا تھا اور آج تو مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا کل جو تمہارا ارادہ تھا
اس درخت کو کاٹنے کا وہ پیورلی اس تمہاری انٹینشن جو تھی فی سبیل اللہ تھی، اللہ کے لیے تھی، مگر جب دوسری بار تم درخت کاٹنے کے لیے آئے تو تمہاری انٹینشن، تمہاری توجہ ان 2 درہموں پر بھی تھی۔ تو دیکھیے چھوٹا سا واقعہ مگر ہمیں کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کو کتنا اپنے نفس کی حفاظت کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اچھا میں تو نماز روزے کا پابند ہوں، یا میں پابند ہوں نماز روزے کی، اور میں تو عبادتیں کرتی ہوں اور اللہ کی اطاعت میں فی سبیل اللہ، ہم بہت زیادہ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، مگر اگر ہمیں کوئی اپورچونٹی ملتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی آرگنائزیشن کے ساتھ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں کہیں اپورچونٹی ملی کہ کہیں بہتر ہمیں جو آفر آ گئی مالی اعتبار سے، ہم نے فوراً اپنے آپ کو ادھر منتقل کر لیا، اور پھر وہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ پھر فی مال ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت دنیا میں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ کسب مال جو ہے وہ برا نہیں ہے، اور اس کا انکار بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، مگر جب وہ اس کے حوالے سے اپنی ایکسکیوزز پیش کریں اور کہ اپنا سوسائٹی میں اپنا وہ کہیں کہ بھئی ہم تو بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے اور یہ تھے وہ تھے، سچویشن ایسی تھی جو ہمیں وہاں سے ہٹنا پڑا، یا کچھ اس طرح کی ہم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو نفس ہے وہ ان فی سبیل اللہ کی نیت کو کبھی جو ہے وہ پاکیزہ رہنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر الہی وہ ایک پاور ہے کہ جو کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ ول پاور پیدا کرتا ہے کہ پھر ہم میں وہ اویئرنیس اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم شر اور خیر میں ایک واضح لائن کھینچ سکیں اور کبھی بھی اس کو مکس اپ نہ کریں۔ اکثر معصومین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر شر کی اویئرنیس ہو جائے تو خیر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں شر کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ شر کو کے بارے میں تم اپنے جو ہے وہ متوجہ ہو؟ کیونکہ خیر جب انسان کرتا ہے تو وہ ریئلائز ہی نہیں کرتا خیر کے اندر کب چپکے سے شر شامل ہو گیا، ہماری نفسانی خواہش شامل ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم بہت مشکل ہوتا ہے، حقیقت یہ بہت بگ چیلنج ہے کہ اگر ہم کوئی عمل قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں، نماز ادا کریں، نمازی کی مثال لیجیے، بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی پیور انٹینشن کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کہنے کو ہم عمل خیر کر رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کسی لمحے کے اندر بھی ہمارے اندر یہ اگر ذرا سی سوچ آ گئی کہ اچھا ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، اچھا میری یہ پوزیشن ہے، اچھا میرا یہ مقام ہے، تو ذرا سی اب دیکھیے اتنا سا بھی اگر ہمارے اندر یہ خیال آ گیا تو ہم نے اپنے عمل خیر کو نحیف کر دیا، کمزور کر دیا۔ اس لیے خیر سے زیادہ شر کے حوالے سے الرٹ ہونا چاہیے، خیر پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چیریٹی دے رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ عمل خیر کر رہے ہیں، ہم غریب و مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، اس کی طرف ہمارا توجہ اور دھیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خیر خیر ہی ہے، وہ اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے سے جو ہے ہمارا خیر ضائع نہیں ہوگا، ہمیں متوجہ شر کی طرف، ہم خیر بھی کر رہے ہیں تو فکر ہمیں شر کی ہونی چاہیے کہ شر کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی شر ہمارے خیر کو مجروح نہ کر دے، عمل خیر کو ہمارے ضائع نہ کر دے، اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ذکر الہی
کہ جو بینیفٹس ہیں، جو فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر الہی سے انسان خیر اور شر میں تمیز پیدا کر سکتا ہے، فرق پیدا کر سکتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، حلم پیدا ہوتا ہے۔ کیوں یہ چیزیں، یہ خصوصیات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمان نظر آتا ہے، رحیم نظر آتا ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا کہ کمپنی اور صحبت اور کلوزنس کسی کے ساتھ، کسی کی صحبت جو ہے وہ ہم پر کتنا اثر کرتی ہے، کتنا ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی کی صحبت سے، اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو۔ اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر اویئرنیس نہ ہو تو بری صحبت تو بہت ہی کوئک ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں بری صحبت میں، اگر کہ ہمارے اندر یہ آگاہی اور ہوش مندی نہ ہو۔ مگر یہ کہ اگر ہمارے اندر آگاہی اور ہوش مندی ہے تو پھر نیچرلی پھر ہم خوبی اچھی صحبت کی طرف زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہماری طرف ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے ذکر الہی کیا ہے، قرب الہی کیا، اللہ کی صحبت ہی ہے نا، اللہ کی کمپنی ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ تو پھر جب ہم ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرتے ہیں، اس کی صحبت میں آتے ہیں تو انفلوئنسڈ ہوں گے نا۔ فطرت انسانی ہے کہ جب ہم انسانوں کی سے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں تو ذات رب العزت وہ زیادہ پاورفل ہے، اس کی شخصیت، اس کی ذات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی صحبت میں رہے اور انفلوئنس نہ ہو، اس کا امپیکٹ اس انسان پر نہ ہو کہ جو ذات رب العزت سے قرب الہی میں ہو، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ کی ذات کا اس سے پر جو ہے امپیکٹ نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم صحبت الہی میں ذکر الہی کی، یعنی کہ یاد الہی، قرب الہی، توجہ ٹورڈز اور اللہ کی طرف جو ہم متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہونا، کیونکہ دیکھیں نا ذات رب العزت جو ہے وہ لامکاں ہے، لازمہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذات کو، آپ اللہ کی ذات کو محدود نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ہمارے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے یا کچھ نہیں، وہ لامکاں لازمہ ہے۔ اب اس کی صحبت جو ہے وہ مادے سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے کہ ہمارا جسم اس کے قریب ہوگا، اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوگا تو ہی ہمارے اوپر اس کا اثر ہوگا، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحبت ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جب اللہ کی صحبت جب روح پہ اندر اثر انداز ہوتی ہے تو خود بخود ہماری شخصیت جو ہے وہ نکھرنے لگتی ہے۔ آپ انسان کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے بیہیویئر کو دیکھیں، اس کے طریقہ زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے زیادہ قریب ہے، کس سے انفلوئنسڈ ہے، کس سے متاثر ہے، وہ اس کا بیہیویئر بتا دیتا ہے۔ جو بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے ان کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ زہد نظر آنے لگتا ہے کہ جو کہ نہ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر اس راہ سے، ہر اس سچویشن سے، ہر اس محفل سے، مجلس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں کہ جہاں پر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ جو ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، جس کے لیے معصومین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محفلیں، وہ مجلسیں، وہ گیدرنگز کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اس کے منتخب کردہ بندوں کا ذکر نہ ہو، رسول و آل رسول کا ذکر نہ ہو،
تو وہ مجلسیں روز محشر ان افراد کے لیے حسرت بن جاتی ہیں، یاس بن جاتی ہیں کہ ہم کو وہ اپورچونٹی ملی اور ہم نے جو ہے اس کو اویل نہیں کیا، اور ذکر الہی اور اہل بیت اطہار کا ہم نے ذکر نہیں کیا، یعنی کہ ان کی یاد، ان کی صحبت کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے، اور ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے کہ ہم ان کے قرب سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کر سکتے۔ جو بھی قرب الہی میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی صفات کا وہ مظہر بن جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی وہ صفات نظر آنے لگتی ہیں، وہ اس کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے مخلوق خدا کے لیے۔ آپ جہاں بھی اس طرح سے بیہیویئر دیکھ لیے آپ سمجھ جائیے کہ یہ ذکر الہی میں ہے، مصروف ہے۔ ہماری اکثر یہ کویشچن ہوتا ہے، ایک دو دفعہ ہمارے پروگرام میں بھی کالرز نے فون کیا کہ ذکر الہی کس طریقے سے کیا جائے، یعنی کہ کون سا وہ طریقہ ہے کہ جس سے ذکر الہی کیا جائے۔ ذکر الہی کرنے کے لیے نہ جگہ کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے۔ یہ ذکر تو اتنا آسان ہے کرنا کہ آپ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی مصروف ہیں جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہے، مگر آپ اسی کے ذریعے سے ذکر الہی میں بھی مصروف ہیں، یعنی یہ ذکر الہی آپ کو آپ کے معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا۔ یہ کتنی اللہ کی بلیسنگ ہے، یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری اپنی روٹین میں صرف فوکسڈ اللہ کی ذات ہو، جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی ذات کو فوکسڈ کیا ہوا، توجہ پوری اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ تو جب توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہماری ہوگی تو ہم جو کام کریں گے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں گے، وہ پوری اپنی بھرپور کہنا چاہیے آنیسٹی کے ساتھ ہم وہ کام کریں گے جو دنیاوی کام ہو رہے ہیں۔ ہمیں صرف فوکسڈ اپنے ذات رب العزت کو کرنا۔ ایچ اینڈ ایوری ایکشن میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا فوکس ذکر الہی کی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہے، لہٰذا اب جو ہم بات کر رہے ہیں ہماری زبان سے کوئی جملہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ذکر الہی جو ہے وہ اس کا فرسٹ سٹیپ زبان سے ہے کہ ہم جو ہیں وہ ذکر زبانی، ٹھیک ہے نا، پہلی چیز جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ذکر زبانی، ذکر قلبی اور ذکر عملی، ٹھیک ہے، یہ تین اسٹیپس ہیں ذکر الہی کے، کہ زبان سے ذکر الہی کرنا، یاد الہی کو اپنی زبان سے اس کی وحدانیت، اس کی توحید کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد اس کے ذکر کو اپنی پسند بنا لینا، ٹھیک ہے نا۔ قلب، پسند کی جب بات آتی ہے تو پسند کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، یہ قلبی اٹیچمنٹ اللہ سے، ایک تو زبانی اٹیچمنٹ اور دوسرا قلبی اٹیچمنٹ، کہ اپنے رب سے دل کے ذریعے سے کنیکشن کو پیدا کرنا، اور تیسری چیز جو کہ آپ کے ذکر کو معراج عطا کر دیتی ہے، یعنی بلندی عطا کر دیتی ہے، تو وہ ہے ذکر عملی، کہ پھر آپ عمل کی صورت میں اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ ایکچولی ذکر الہی جو ہے وہ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، رشتے کو قائم کرنا اور اس کو ڈے ٹو ڈے اسٹرانگ کرتے چلے جانا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے حقیقی معنی میں رشتے کو اسٹرانگ کر دیا تو پھر ہمارا جو ہے وہ یہ ہم بیک ٹریک نہیں ہوں گے، ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ہم جب بیک ٹریک ہو جاتے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ جو رابطہ اور وہ جو کنیکشن ہم اپنے رب سے باندھتے ہیں وہ ہم اس کا ہمارے قلب سے
تعلق نہیں ہوتا. جب تک زبانی ذکر ہے ہم بیک ٹریک ہو سکتے ہیں, ہم پلٹ سکتے ہیں, مگر جب ذکر دل میں اتر جائے, آپ سوچئے جب دل میں کوئی جگہ لے لے, کسی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, کتنا بھی کمزور انسان ہو, جتنا بھی ایسا انسان کہ جو کہ بہت ہی زندگی میں اس کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی کسی اعتبار سے, مگر اگر دل میں اس کے لیے جگہ ہو جائے تو کیسی اس کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ دنیا سے ٹکرانے کو اتنی طاقت اس کمزور انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا سے ٹکرانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے. تو جب تک ذکر الہی, آج کا جو میسیج آپ کو میں دینا چاہ رہی ہوں, جب تک ذکر الہی زبانی ہے اس وقت تک وہ توجہ اللہ کے ٹورڈز, وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ نہیں, وہ ٹیمپریری کنیکشن ہوگا, وقتی کہ جب آپ نے ذکر کیا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, قرآن پڑھا, وہ ذکر کیا, تو وہ بہت ہی لمیٹڈ ہمارا جو ہے شارٹ ٹرم کنیکشن اپنے رب سے ایک بن گیا. مگر جہاں بھی ہم نے اس ذکر کو ختم کر دیا وہیں پر ہمارا وہ کنیکشن ختم ہو گیا. مگر جب یہ ذکر قلب میں منتقل ہو گیا, اب یہ کنیکشن جو ہے نا, اب دل, جب تک دل دھڑک رہا ہے وہ کنیکشن قائم ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم اپنے اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ موضوع پسند آ رہا ہوگا, اور اس موضوع کے ذریعے سے بہت سے افراد جو انتشار کا شکار ہیں, ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں, ان کے دلوں کو قرار مل رہا ہوگا. اور ہمارے آج کے گیسٹ نے بھی ہمیں قرآن کی آیات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ہم ان آیات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل کو قوی کرے گا, تقویت پہنچائے گا, اطمینان قلب پیدا ہوگا. اور اس کے لیے جو بہترین پوائنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جو حجت خدا ہیں ہمارے اور آپ کے امام, جن کے ہم منتظر ہیں, امام زمانہ علیہ السلام, ان سے رجوع کرنا ہے, ہمیں ان سے توسل کرنا ہے. جتنا ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے, ریلیٹ کریں گے اپنے آپ کو ان کے ساتھ, تو ہمارے اور آپ کے امام کیا فرماتے ہیں, اے بندگان خدا تمہیں اندازہ نہیں ہے, ہمارے وجود کے سبب اللہ سبحانہ تعالی تمہیں مصیبتوں اور آلام سے پروٹیکٹ کرتا ہے, ورنہ جو ہمارا اعمال ہیں اس میں تو ہمارے لیے جتنی قوموں پر عذاب نازل ہوئے سب عذاب کے ہم مستحق ہیں. مگر امام فرماتے ہیں میرے وجود کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر سے عذاب کو روکے ہوئے ہے. اگر حجت خدا اس زمین پر نہ ہوتی تو تم نیست و نابود ہو جاتے, فنا ہو جاتے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے ہمارے وقت کے امام کا اس دنیا میں رہنا, ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر ہم ان سے توسل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈیفیکلٹی اور ہر ٹاسک کو میں کامیاب ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں گے. اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.